السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 508۔ سورت محمد، آیات ہیں 12 سے لے کر 19 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ یقیناً بے شک اللہ تبارک تعالی ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو داخل کریں گے جنات۔ جنت کی جمع ہے، باغوں میں بہیں گی اس کے نیچے سے نہریں۔ یہ مومنوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان کے تقاضے کو پورا کیا اور سنت کے مطابق اعمال صالحہ کیے تو انہیں باغوں میں داخل کرے گا اللہ۔ اس کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، یتمتعون، وہ دنیا کا ہی فائدہ اٹھائیں گے اور کھائیں گے جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں۔ اب جو ایمان کی دولت سے محروم ہے اسے تجبیح دی جا رہی ہے چوپایوں کے ساتھ، اس لیے کہ چوپایوں کو کوئی مقصد نہیں، کھانا، جنسی خواہش پوری کرنا بس۔ تو یہ حالت ہے جو ایمان سے محروم ہے۔ اب رہا آخرت میں والنار، یعنی نار ٹھکانہ ان کا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ مکہ بستی کا نام ہے۔ دیکھیے بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جو قریتک، اے رسول تیری بستی سے، جس بستی سے تجھے نکالا زیادہ قوت والی تھی۔ اور بستی کہہ کر مراد کیا لیا جاتا ہے؟ بستی والے، چونکہ مکہ سے آپ کو نکالا تھا۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا، تو ان بستیوں کو ہلاک کیا جو مکہ کے اطراف میں تھیں، جیسے کہ قوم عاد کی، قوم ثمود کی، اور بھی دوسری بستیاں ہیں۔ تو سنایا جا رہا ہے کفاروں کو تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، جو اپنی قوت پر ناز کرتے تھے ناز نہ کریں، تم سے بھی زیادہ طاقت اور بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم۔ سو جو کوئی روشن دلیل پر ہو اپنے رب کی جانب سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ زین له سوء عملہ، کہ اس کا برا عمل اسے خوشنما کر کے دکھایا گیا، اور یہ کون کر کے دکھایا؟ شیطان۔ تو پھر انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ ہمیشہ انسان جب اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کا برا عمل اسے اچھا لگتا ہے، اور اس میں دخل ہوتا ہے شیطان کا۔ اب اگلی آیت سے مومنین کے لیے جو فرمایا کہ جنات، تو ظاہر ہے کہ جو جنت ہے اس کے کچھ صفات بیان کیے جا رہے ہیں اور مثال بھی دی جا رہی ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں کے لیے، اس میں نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں، غیر آسن، من غیر، من ماء غیر آسن. آسن کہتے ہیں بدبودار جس کا مزہ تبدیل ہو گیا ہو، تو غیر یعنی غیر بدبودار، مزہ تبدیل، وہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا اس کا ذائقہ یا مزہ، جیسے کہ آگے آ رہا ہے. تو پانی کا جو مزاج ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے بعد انہیں ترجمہ کیا ہے کہ غیر آسن، بدبودار نہیں ہوگا ایسے پانی کی نہریں. اور دودھ کی نہریں کہ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا. تو پہلے پانی کی نہریں بغیر بدبو کے، بعضوں نے کیا ہے کہ اس میں کوئی اس کا وصف یعنی تبدیل نہیں ہوا ہوگا، اور دودھ کی نہریں جس میں اس کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا ہوگا. اور خمر یعنی اصل میں ہمارے یہاں خمر کہتے ہیں شراب یعنی پینے کی چیز، اور نہریں خمر کی یعنی مشروبات کی، اس میں ایک قسم کی لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. اور نہریں ہوں گی شہد صاف مصفا، اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل فروٹ، ساتھ ساتھ مغفرت ان کے رب کی جانب سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی ہر وقت. اب یہ مثل الجنت التی، جنت کے بھی صفات بیان کیے گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایسا آدمی، اب کون ہوا؟ خالد فی النار، جو داخل ہونے والا ہے ہمیشہ نار میں، اور پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی، اور ان کی جو اتڑیوں کو کاٹ دے گا. دونوں میں کوئی توازن ہے نہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جنت کے اوصاف ہیں، اور یہ سورہ محمد ہے، اور یہ کفار جو داخل ہونے والے ہیں آگ میں، اور یہ ان کے پانی کی کیفیت، اور یہ مسلمانوں کی پانی کی کیفیت، تو ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اب اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، تو سنیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اس میں سے کوئی سنتا ہے الیک یعنی آپ کی باتوں کو، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں تمہارے پاس سے. اب یہ کون؟ منافقین، کیونکہ آپ کے پاس آ کر سننے والے کون؟ منافقین تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو کہتے ہیں علم والوں کو جنہیں علم دیا گیا. اب اکثر اوت العلم کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے کلام پاک میں؟ یہود کے لیے. مگر یہاں غور سے دیکھیے، جو آپ کی مجلس میں آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں، پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ ابھی کیا کہا رسول نے، یعنی مجلس میں حاضر تھے، کہہ رہے ہیں کہ کیا کہا. اصل میں انہوں نے سنا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے. اب ان کے مقابلے میں مومنین کا ذکر ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، اور ان کے پرہیزگاری بھی انہیں عطا کی، یعنی توفیق دی. پرہیزگاری اختیار انہوں نے کی، اس کے اللہ نے توفیق دی. اب یہ مشرکین کے بارے میں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، منافق ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. تو کیا انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟
اب دوسرا فقرہ، فقد جاء اشراطها، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی. اصل میں اشراط شرط کی جمع ہے، تو وہ جو نشانیاں ہیں قیامت کی، تو پھر قیامت واقع ہوگی نا. تو نشانیاں ان کے پاس آ چکی. اب کیا آ چکی نشانی؟ وہ اچانک قیامت آنے والی، اس کا انتظار کر رہے ہیں. ایک اب کیا آ چکی؟ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ یہ آخری نبی ہیں. آخری نبی کا کیا مطلب؟ قیامت اور آپ کے درمیان اب کوئی نبی نہیں. یہ سب سے بڑی شرط. لیکن جمع ہے، کئی نشانیاں ہیں. اب کیا، کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ تو فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو شرط آ چکی قیامت کے واقع ہونے کی. اب جب آئے گی، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ، تو جب ان کے پاس قیامت آئے گی تو پھر کہاں سے ان کو نصیحت کرنا ہوگا؟ تب تو کوئی نصیحت نہیں کرے گا. تو اس وقت نصیحت کی جا رہی ہے. اور یہ قیامت کی نشانیاں پوچھ رہے ہیں، نشانیاں بھی واضح ہیں ان کے اوپر. خود بعثت بھی ایک نشانی ہے. اب اگلی آیت جس پر امام بخاری نے باب باندھے ہیں، العلم قبل القول والعمل، اس آیت پر. تو سنیے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. جان لو اے رسول، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ. ایک، استغفار کرو اپنے گناہوں کا، اور مومنین اور مومنات کے بھی. اور اللہ خوب جانتا ہے متقلبکم، تمہاری آمد و رفت کو، آنے جانے کو، مثواکم، تمہارے رہنے سہنے کی جگہ کو. اب دیکھیں ہم ہمیشہ ترجمہ کرتے ہیں ٹھکانہ، لیکن یہاں مطلب کیا؟ ٹھکانہ ہے رہنے سہنے کی جگہ کو. تو بعض دفعہ محققین نے سلیس ترجمہ کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو امام بخاری نے باب باندھے ہیں کہ کوئی بھی بات کہو یا کوئی بھی عمل کرو تو سب سے پہلے اس کا علم. دیکھیے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جانو، فاعلم، پہلے علم کا ذکر ہے، پھر توحید کا ذکر ہے، پھر استغفار. تو بہت اہم ہے یہ حدیث، آپ اسے نوٹ کر لیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مطلب ہے کہ اہمیت کس کی؟ علم کی. جسے عمرہ کرنا ہے تو پہلے عمرہ کس طرح کیا جائے گا معلوم کرے سنت رسول کے مطابق. حج کرنا ہو تو معلوم کرے، وضو کرنا ہو تو معلوم کرے. اورا استغفار، تو وہ بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو کیا روزانہ جو ہے کتنا 70 مرتبے سے بھی زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں. تو یہ آخری آیت، اسے نوٹ کریں، اس آیت سے لوگوں کو سمجھائیں علم کی فضیلت اور توبہ اور استغفار کی اہمیت. تو پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.